औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ अंसारी एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं mynews.tv। आज मैं आपके पास एक नया सिलसिला लेकर आया हूं जिसमें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी दीगर जमातों के दोस्तों के साथ आपकी मुलाकातें करवाऊंगा। आज मैंने आपकी मुलाकात का जो एक एहतमाम किया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उभरते हुए नौजवान लीडर जो कि तालीमी लिहाज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और द सेंटोरस स्कूल सिस्टम के नाम से एक स्कूल की चेन चला रहे हैं। लेकिन इनकी खासियत ये है कि कारोबार के साथ साथ ये सियासत को भी पूरा वक्त देते हैं। मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ नौजवान कायद जनाब मोहम्मद रिजवान यकूब अंसारी साहब से। रिजवान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। नहीं सर, हमारे लिए ऑनर की बात है कि आपने अपने mynews.tv चैनल के लिए सबसे पहला जो पॉलिटिकल जो फिगर्स का जो इंटरव्यू आप कंडक्ट करने जा रहे हैं उसमें आपने सबसे पहले मेरे पास तशरीफ लाए। मैं उसके लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल के लिए मैं नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा रिजवान भाई, ये बताएं कि आप पेशे के लिहाज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और फिर आपने सियासत का भी आगाज कर दिया और सियासत के साथ साथ आप एक मौलम भी हैं, उस्ताद भी हैं और आप एक बहुत अच्छा द सेंटोरस स्कूल सिस्टम के नाम से स्कूल की चेन भी चला रहे हैं। ज़रा मुझे मुख्तसर में बताएं कि इतने मसरूफियात में सियासत के लिए टाइम निकालना किस कदर मुश्किल काम है, तो किस तरह मैनेज करते हैं आप? अली साहब, ये वाकई एक मुश्किल काम है। सियासत एक टफ जॉब है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इसमें आपको अपने कारोबार से अपनी फैमिली का जो टाइम है वो कट करके आपको लोगों की खिदमत के लिए आपको टाइम देना पड़ता है। किसी दोस्त को रात को 12 बजे के बाद आपकी ज़रूरत पड़ती है, किसी को सुबह 6 बजे ज़रूरत पड़ जाती है, तो आपको जाना पड़ता है दोस्तों के साथ। ये एक मुश्किल काम तो है, लेकिन एक शौक़ है, हमें इसके अलावा और कोई शौक़ है नहीं। तो ये एक इमरान खान, मेरी पहली सियासी जमात जो है वो तहरीक इंसाफ ही है। 2010 में तहरीक इंसाफ ज्वाइन की। उस वक्त मैं इस्लामाबाद में स्टूडेंट था, मैं पढ़ता था उस वक्त। तो पढ़ाई के दौरान ही सियासत का शौक़ पैदा हुआ, तो बस उस शौक़ को निभा रहे हैं। मुश्किलात आती हैं, टाइम को मैनेज करना पड़ता है। लेकिन आप ये बताएं कि आपने जैसे कहा कि मैं स्टूडेंट लाइफ से पीटीआई के साथ था, अब आप तो माशाल्लाह 10 साल हो गए पीटीआई में और आपकी पीटीआई जमात जो है वो इक़्तिदार में मौजूद है और इमरान खान साहब आपके कायद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। तो इन्होंने जिस तरह से आप लोगों को ख्वाब दिखाए थे, जो मंशूर पेश किया था, आप किस हद तक इन कारकर्दगी से, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? ये सब होता ऐसे है कि जितनी चीज़ एक मिसाल है, जितने पैसे आपको दूंगा कल को मैं उतने पैसों को आपसे हिसाब दे सकता हूँ। बिल्कुल। अब वो चीज़ें हमने, अब खान साहब को जिस तरह का इक़्तिदार मिला है वो आप देखेंगे सूबे में भी वो 2/3 मेजोरिटी उनको नहीं मिली और ऊपर भी ऐसे ही हुआ, वफाक में भी ऐसे हुआ। उनको मुख्तलिफ सियासी जमातों को, उनको मतलब MQM के साथ, उनको अख्तर बेंगल के साथ, काफ लीग के साथ, इन दोस्तों को साथ लेके एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो इनको बनानी पड़ गई। तो अब मुश्किलात तो बहुत सारी हैं, इत्तेहादियों के जो मसाइल हैं उनको भी सारा कुछ लेके चलना है साथ। और जिस तरह की हुकूमत इनको मिली है, इनको शायद हमारी सियासी जमात को इतना इदराक नहीं था कि मसाइल इतने ज़्यादा गंभीर होंगे। हम जहाँ पे भी हाथ डालते हैं तो वहाँ पे मसाइल का जो है वो अंबार नज़र आ रहा है। तो छोटी सी मिसालें आपको अपने शहर के लेवल पे दे देता हूँ कि जो ज़िली इंतज़ामिया है हमारी मुल्तान की, अब वो हर जगह करप्शन है। अब ट्रांसपोर्ट में चले जाएं, आप रेवेन्यू में चले जाएं, आप हर महकमे में आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। तो उनको ठीक करने के लिए ये 1-1.5 साल में तो ये मुमकिन नहीं है, इसको टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आने वाले वक्तों में हम अब काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सिस्टम स्टेबल हो रहा है, इकॉनमी भी बेहतर हुई है, मुल्क की पहले से काफ़ी बेहतर है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अभी आपने कहा कि करप्शन की तरफ जो है जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है वो करप्शन में डूबी हुई थी। बिल्कुल ऐसे। तो क्या मौजूदा हुकूमत ने और CM पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस करप्शन को कम करने के लिए कोई ऐसे इक़दाम किए हैं जो आप अभी आवाम के सामने कोट करेंगे कि ये मामला सामने आए हैं जिनसे करप्शन में वाज़ेह कमी होने के जो है वो चांसेस पैदा हुए हैं?
सॉरी टू से मुझे ये बात ओपन करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि हमेशा सच बोलूँ, चाहे वो मेरी पार्टी के या अगेंस्ट पे बात जाए। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट लेवल पे करप्शन जो है वो कम नहीं हो पा रही, वो पहले से ज़्यादा ही हुई है। क्यों कह लें कि करप्शन के रेट पहले से ज़्यादा हो गए। तो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना इस वक्त इस हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज है। खान साहब ने खुद आकर लाहौर आकर मीटिंग्स अटेंड की हैं, यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है उसको शफल किया है, ईमानदार अफसर ऊपर लगाए हैं। लेकिन आप ये देखें कि वो चीफ सेक्रेटरी से आप उस लेवल पे चेंजेस ला सकते हैं, नीचे पटवारी लेवल तक आपके लोग करप्ट हैं, ESI लेवल, तफ्तीशी लेवल पे करप्शन इतनी ज़्यादा है, नीचे से लेकर ऊपर तक करप्ट। अब ये करंटीना सेंटर बने हैं, मुल्तान बना है और जगह पे बना है, मैंने खुद वॉच किया है। 40-40 हज़ार रुपये का जो बस का जो किराया बनता था मुसाफिरों को लेके जाने वाला, उसका 1.5 लाख रुपए के बिल काटे गए। वो सारे इंतजामिया की जेब में वो पैसे गए हैं, उसके ऊपर भी एक्शन हुआ है, हमने उसकी निशानदेही की है वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद साहब को, उस पर एक्शन हुआ है। उसके बाद अपना क्या कहते हैं सेक्रेटरी RTA चेंज हुआ है। अब सुई गैस में अच्छे खासे मसाइल हैं। मुल्तान शहर सुई गैस पिछले दिनों से इतनी बंदिश थी, महबूब साहब ने ज़ाती तौर पर अपने शहर के लिए एक्शन लेके GM चेंज करवा दिया है। अच्छा, ऊपर साहब अपने GM आ रहे हैं, इंशाल्लाह हालात उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतरीन तरफ आएंगे, कोशिश कर रहे हैं अल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आपने बहुत सारे मसाइल का तज़किरा किया, लेकिन ये फैक्ट है कि इस हुकूमत को एक ऐसी वबा का सामना करना पड़ा जो कि पिछले दौर में कभी ऐसा बड़ा मसला नहीं आया। तो कोरोना के जो इशू पर हुकूमती पॉलिसीज थी, उनके बारे में आपकी क्या राय है कि क्या वो इनके जो इक़दाम थे वो हर लिहाज से मुकम्मल थे, या सिर्फ जो जैसे हुकूमती काम होते हैं कि दिखाना कुछ होना कुछ, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? कोरोना जो है, एक तो ये पूरी दुनिया में सबसे पहली दफ़ा इस नोयत की वबा पहले कभी नहीं है, कोई शक जहाँ पे आप सोशल डिस्टेंस हो जाते हैं, कारोबार आपके बंद हैं, पूरा मुल्क आपका बंद हो गया है, हुकूमत ने अब पूरे मुल्क को चलाना है, लोगों को फीड करना है, सारे मामला ये अपनी नोयत की एक पहली दफ़ा ये ऐसा हुआ है, ऐसी वबा आई है। अब उसको कंट्रोल करने में तो कुछ ऐसा हुआ है कि पहले हमने उसकी प्लानिंग कुछ की थी, लेकिन वो काबिल अमल ना हो सकी, तो फिर उसके बाद चीज़ें चेंज की गई। लेकिन खान साहब ने इसको जिस तरीके से टैकल किया है, मैं मेरा अपना ताल्लुक एक बैकवर्ड एरिया से है, हमारे इलाके में मजदूर तबका सारा है। ये लोग जब घर बैठ गए थे, यहाँ इतने मसाइल थे, मुखय्यर हजरात ने अपने तौर पे मसले हल किए, लेकिन आप बगैर हुकूमती मदद के नहीं हो सकता। तो मैं बहुत सारी फैमिलीज को जानता हूँ जिनको 12,000 रुपया पर मंथ उनको घर बैठे उनके अकाउंट्स में उनके मैसेज आ गया, उन्होंने जाके उनको रिसीव किया। और फिर उसके बाद जो छोटे सनतकार हैं, छोटे सनतकार हैं, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जिन लोगों को जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग से और पीपल्स पार्टी से है, उनको 6-6 लाख रुपए का बिजली के बिलों में रिलीफ मिला है। छोटे सनतकारों को, मेरे अपने दोस्त हैं, 2.5 से 3 लाख तो एक मामूली एक पैकेज है जो कि बिजली के बिलों में रिलीफ दिया गया। और राशन के लेवल पे यूनियन कौंसिल लेवल पे राशन तकसीम किया गया ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से। तो जितना किया जा सकता था हुकूमत ने रिलीफ दिया है। और आप ये देखें कि पूरी दुनिया इसके खिलाफ, दीगर सियासी जमातें इसके खिलाफ थी कि लॉकडाउन में जो नरमी दी गई है, लेकिन खान साहब ने सिर्फ और सिर्फ अपने आवाम की बेहतरी के लिए ये मुश्किल स्टेप भी उठाया, तनकीद अपने ऊपर बर्दाश्त की, लेकिन कारोबार चलने दिए कि कारोबार का पहिया चलेगा तो लोगों के पेट में रोटी जाएगी। तो ये खान साहब ने जो दर्द दिल का मुजाहिदा किया और अच्छा खासा आवाम को जितना पॉसिबल हो सकता था। असल में एक चीज़ आप ज़हन में रखें, हम एक गरीब मुल्क हैं, तरक्की पजीर मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं, तरक्की पजीर मुल्क है। हमारा हाल उस बंदे का है कि जिसके पास चादर छोटी है। हम अगर अपने पाँव ढांपते हैं तो सर नंगा होता है, सर ढांपते हैं तो पाँव नंगा हो जाता है। अब जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज उन्हीं को यूटिलाइज करके आपने सारे मामला करने हैं। आप कंपेयर नहीं कर सकते अमेरिका के रिसोर्सेज से या यूरोपियन कंट्रीज के आप रिसोर्सेज से। गरीब मुल्क है, कर्जे पे ये मुल्क चलता है, सारे मामला ऐसे हैं। तो आपने जब भी किसी की परफॉर्मेंस चेक करनी है तो रिसोर्सेज को सामने रख के परफॉर्मेंस चेक करें कि इस बंदे ने इस हवाले से कैसा परफॉर्म किया है। तो खान साहब ने जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे हमारी हुकूमत ने उसमें पूरी कोशिश की है कि आवाम को जितना हो सके उसको रिलीफ दिया जाए। अच्छा रिजवान साहब, ये बताएं कि आप जैसा कि मतलब कि
پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور وزیر خارجہ پاکستان جناب مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب کے اور ترجمان حکومت پنجاب جناب محمد ندیم قریشی صاحب کے فوکل پرسن ہیں یہاں اسی کے. تو آپ نے بطور فوکل پرسن یہاں پر کن کن شعبہ جات میں ترقیاتی کام کروائے اور آپ نے کس حد تک لوگوں کے مسائل کو حل کرنے میں آپ کامیاب ہوئے؟ میری یونٹ کونسل میں جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ سیوریج کا ہے. انصاری یونٹ کونسل جو اور بھی ہیں وہاں پہ بھی سب سے اہم مسئلہ جو سیوریج کا ہے. میں نے اپنے قائد مخدوم شاہ محمود صاحب سے اسپیشل ریکویسٹ کر کے اے ڈی پی سے مخدوم صاحب سے میں نے 1 کروڑ 48 لاکھ روپے کا فنڈ اپنی ایک یونٹ 1 کروڑ 48 لاکھ کا فنڈ صرف یو سی 19 کے لیے میں نے منظور کروایا. اور شاہ محمود صاحب کا یہ مجھ پہ میری یونٹ کونسل کے لوگوں پر احسان ہے. جنوری میں یہ ستمبر میں ہم نے منظور کروایا, جنوری میں یہ کام شروع ہو گیا. ہماری آپ دیکھیں گے فریدیہ مسجد کے بالکل سامنے والی گلی ہے, 35-40 سال کا یہاں کا مسئلہ کہاں تک پانی کھڑا رہتا تھا وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے. حیدر پورے کی ہماری 3 سے 4 گلیاں مکمل ہو چکی ہیں. ابھی پروسیڈ کر رہا تھا سارا, لیکن درمیان میں کورونا آ گیا جس کی وجہ سے فنڈ سیز ہو گئے. اب انشاءاللہ محمود صاحب کوشش کر رہے ہیں ہفتے 10 دن تک وہ فنڈ دوبارہ نکلیں گے. تو ہمارا یہ جو 1 کروڑ 48 لاکھ کا فنڈ ہے, میری یونٹ کونسل کا 60 سے 70% تک جو سیوریج کے حیدر پورے کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ایم پی ندیم قریشی صاحب نے ہمیں 60 لاکھ کا پچھلے سال جو ترقیاتی فنڈ دیا, اس میں ہم نے لوگوں کی گلیاں نالیاں جو مسائل شاہ محمود صاحب کا اور ندیم صاحب کا ملا کے 2 کروڑ سے زیادہ لگ چکا ہے. 2 کروڑ سے زیادہ ہم لگا چکے ہیں. سیوریج والے ابھی رہتے ہیں, لیکن مخدوم صاحب کا ٹف ٹائل کا جو 50 لاکھ کا فنڈ ہے اس میں ہم نے حیدر پورے کی وارڈ نمبر 6 کی 4 گلیاں مکمل ہو چکی ہیں. وارڈ نمبر 5 میں گلیاں بن رہی ہیں, وہ علیحدہ سے لگا رہے ہیں. ایم پی صاحب کا جو فنڈز ہیں وہ ہم علیحدہ سے لگا رہے ہیں. تو یو سی 19 کو میں جتنا ممکن ہو سکتا ہے ایم پی صاحب محمد ندیم قریشی صاحب کے آگے اور وزیر خارجہ شاہ محمود صاحب سے جتنی پرائرٹی پہ میں ان سے چیزیں لے سکتا ہوں میں لے رہا ہوں, میں نے لی ہے. اور میں ان دونوں کا لاڈلا مشہور ہوں. میں نے اپنے حلقے کے لیے جتنا مجھ سے ہو سکا ہے میں نے لیا. درمیان میں کورونا اگر نہ آتا تو کافی کچھ عذرائے مذاق بات کرتے ہیں کہ آپ دونوں لیڈران کتنے قریب کیسے ہوئے؟ وزیر خارجہ شاہ محمود صاحب کو اور اپنا ترجمان حکومت پنجاب ندیم قریشی صاحب کے اتنے قریب ہونا, آپ ان کے قریبی ساتھیوں میں جانے جاتے ہیں, بلکہ آپ کا شمار ان کے دوستوں میں ہوتا ہے. اتنی کم عمری میں ایک مطلب کہ پسماندہ علاقے سے نکل کر لیڈروں کے اتنے قریب ہو جانا, اس کی کیسے مطلب کہ یہ ممکن ہوا؟ ندیم قریشی صاحب جو ہیں وہ تو میرے دوست ہیں پچھلے 10 سال سے. جب انہوں نے پہلی دفعہ تحریک انصاف جوائن کی اور انہوں نے جنرل سیکرٹری کا الیکشن لڑا تو میں اس وقت اپنی یونٹ کونسل کا صدر تھا. تو میرے پاس اس وقت 13 ووٹس تھے. تو ندیم صاحب سے اس وقت میری پہلی ملاقات ہوئی, 2011 کی غالباً بات ہے. تو اس وقت ملاقات ہوئی تو وہ اپنے لیے مجھ سے ووٹ مانگنے کے لیے آئے اور میں نے وہ اپنے 13 ووٹ جو تھے وہ ان کو ڈالے بھی. میں سب سے پہلی جو میری پولیٹیکل جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ ایز اے یو سی پریزیڈنٹ تھی, اور میں یونٹ کونسل کا پریزیڈنٹ میں الیکشن لڑ کے بنا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ الیکشن لڑنے کے شروع سے ہی مطلب یہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں. ملتان میں بہت ساری یونٹ کونسلز تھی جہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہو گئی, ایسے نوٹیفیکیشنز ہو گئے, لوگ نوٹیفائی ہو گئے, لیکن ہماری یونٹ کونسل میں بیچ اپ نہیں ہو سکا. یہاں اس وقت بھی الیکشن ہوا اور میں سب سے زیادہ ووٹ لے کر یہاں سے پریزیڈنٹ میں الیکٹ ہوا. ایم پی صاحب سے میری اس وقت کی دوستی ہے اور ایک پیار کا تعلق ہے, پڑھے لکھے ہیں وہ بھی, ہمارا مزاج ملتا ہے. شاہ محمود صاحب سے میری پہلی ملاقات اسلام آباد میں ہوئی تھی. میں اس وقت وہاں پہ اسٹوڈنٹ تھا, پڑھتا تھا. تو میں نے ان کو جب انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی تو میں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر آئیں. تو آپ گھر آئیں اور وہاں پہ آ کر آپ ذرا عوام کو دیکھیں, لوگ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. مخدوم صاحب شہرز کے حلقے سے پالیٹکس نہیں کرتے, وہ دیہات سے لڑتے تھے. تو مخدوم صاحب نے میری بات مانی اور وہ میرے کہنے پہ اس وقت میرے گھر آئے. جب وہ گھر آئے تو پورا علاقہ اکٹھا ہو گیا. تو وہ شاہ محمود صاحب سے لوگوں کی محبت تھی اور جو مخالف جو نمائندے یہاں کے ایم ایل اے رہ چکے تھے ان سے لوگوں کی نفرت. تو اس کا اظہار لوگوں نے کیا اور محمود صاحب کو بڑا اچھا لگا. بس وہ وہیں سے پھر وہ تعلق بنا, ایک مزاج مل گیا اور محمود صاحب نے مجھ سے ہمیشہ محبت کی ہے. میرا ان سے کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے, میرا ان سے ایک ذاتی محبت کا تعلق ہے, اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے.
تو آپ کچھ چیزیں سیاست سے ماورا بھی ہوتی ہیں. تو میں یقین رکھوں سیاسی طور پہ کوئی میں یقین رکھوں کہ شاہ محمود صاحب کے ہر طرح کے حالات میں آپ ان کے ساتھ ہی رہیں گے. بالکل ہم کسی بھی طرح کے وقت آئے. ہماری پارٹی شاہ محمود قریشی ہے. ہم ہر طرح شاہ محمود صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. جہاں شاہ محمود صاحب کا پسینہ رہے گا انشاءاللہ ہمارا خون بہے گا. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے جو ہم سے محبت کی ہے, جب بھی وقت آئے گا انہیں اس محبت کو ہم جو پے کریں گے وہ اس سے کئی گنا زیادہ کر کے دیں گے. تو اس کے بعد آپ تو یونین کونسل کے الیکشن لڑ چکے ہیں پارٹی کی سطح پر, تو یونین کونسل کے چیئرمین کے امیدوار بھی آپ ڈیفینیٹلی ہوں گے. میں اس وقت یونین کونسل سے انشاءاللہ چیئرمین کا امیدوار ہوں اس یونین کونسل سے, اور جو پارٹی فیصلہ کرے گی, پارٹی اگر مجھے ٹکٹ دے گی. تو نان پارٹی بیسڈ الیکشن ہو رہے ہیں بلدیاتی, تو غیر جماعتی الیکشن میں تو آپ کو پارٹی کی ضرورت نہیں ہے. غیر جماعتی الیکشن میں بھی پارٹی کے گروپ تو کھڑا کرتی ہے ہر پارٹی کے. اب میری پہلے دن سے افیلیشن پاکستان تحریک انصاف سے ہے, سب دوستوں کو پتہ ہے. اگر میں الیکشن لڑوں گا تو ڈیفینیٹلی یہ میسج ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے. ایم پی صاحب کا کینڈیڈیٹ. جتنی آپ کی قربت ہے شاہ محمود صاحب سے اور ندیم قریشی صاحب سے, آپ کے لیے تو ان کا فیورٹ کینڈیڈیٹ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. بس یہ بات ہے, فنڈ بھی آپ کو دینے ہیں, وہ یہاں کے ڈیولپمنٹ کے معاملات بھی آپ کر رہے ہیں. چلیے اب آخری سوال آپ سے یہ پوچھتا ہوں میں کہ ابھی ریسنٹلی کل ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب صاحب ملتان میں تشریف لائے. انہوں نے اعلان کیا کہ ساؤتھ پنجاب کا کیپٹل جو ہوگا وہ بہاولپور ہوگا. لیکن آپ اور ہم ملتان کی رہائشی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ملتان ہر لحاظ سے بہتر ہوتا ہے اگر ملتان کو ہی کیپٹل بنایا جائے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے, اور آپ اس ایشو پر حکومت وقت سے کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں جو ایڈیشنل چیف سیکرٹری صاحب ہیں اس بیان پر مستقل کرتا ہوں. انہوں نے کس کیپیسٹی میں یہ بیان دیا ہے. وہ ایک سیکرٹری لیول کے بندے ہیں, اور یہ ایڈمنسٹریٹر کا کام ہے, یہ وزیر اعلیٰ کا کام ہے یا وزیر اعظم کا کام ہے کس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ پاس کرنا. انہوں نے یہ بیان دے کر ملتان کی عوام کے جذبات کو مجروح کیا. ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا بیان دیں. ان کا کام ہے کہ جو چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جو کہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے, اس ڈیوٹی کو پرفارم کرنا ہے, ایگزیکیوٹ کرنا ہے. ان کا کام پالیسی اسٹیٹمنٹ دینا نہیں ہے. تو انہوں نے پہلے تو ملتان کی عوام کے جذبات کو مجروح کیا, میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بہاولپور کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے خطے سے ہیں. ہم ملتان کے باشندے ہیں. ہماری خواہش ہے کہ ہمارا شہر جو ہے اس کو کیپٹل بنایا جائے پنجاب کا. چونکہ جب ہم نے تحریک انصاف کی حکومت ہے اور ملتان نے تحریک انصاف کے لیے پرفارم کر کے دکھایا ہے. مقبول شاہ محمود قریشی کی قیادت میں ملتان سے 6 ایم این ایس کی سیٹیں ہیں اور 6 کی 6 پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہیں. 13 ایم پی اے کی سیٹیں ہیں, اس میں سے 11 تحریک انصاف نے جیتی ہیں. ایک آزاد تھا, وہ بھی بعد میں تحریک انصاف میں شامل. 12 سیٹیں ملتان سے جیتی ہیں. اور آپ اس کو کمپیئر کریں بہاولپور یا کسی بھی اور علاقے سے, تو ملتان کو اس لاڈلے پن کا وہ حقدار ہے, اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو یہ دیا جائے. تو میں مجھے بڑی امید ہے شاہ محمود صاحب اس مسئلے کو دیکھ رہے ہیں, ہمارے ایم پی ندیم قریشی صاحب دیکھ رہے ہیں, باقی ایم پیز دیکھ رہے ہیں. مجھے بڑی امید ہے کہ معاملات ہمارے بہتر ہوں گے. لیکن سیاست ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب جو ہماری جو سیاسی جماعت ہے مسلم لیگ کاف, جو ہماری اتحادی جماعت ہے, ان کے الیکٹڈ لوگ بہاولپور میں موجود ہیں. وہ اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ کرنا چاہیے ہر بندے کا جو صوبہ ہے وہ جو صوبے کا جو سیکٹریٹ ہے وہ بہاولپور میں بنے. تو ہر بندے کا حق ہے, تو یہاں اپنے پر تئیں کوشش کر رہے ہیں. ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ ملتان کے جو 11 سے 12 ایم پی اے اور جو ایم این ایز ہیں, کل کے چیف سیکرٹری صاحب کے بیان کے بعد سوائے ندیم قریشی صاحب کے کسی ایم پی اے نے اس بارے میں کوئی آفیشیل بیان جاری نہیں کیا, کسی ایم این اے نے کوئی بیان جاری نہیں کیا. ایون کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ابھی تک اس بیان کے بعد کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی. میں آپ کی اس پہ کروں کہ شاہ محمود صاحب نے آج دن میں اس کے بارے میں پالیسی اسٹیٹمنٹ کیا, باقاعدہ ایک ٹویٹ کیا. اچھا, ان کے 2 ٹویٹس آئے اسی کے اوپر. اردو میں انہوں نے علیحدہ سے ٹویٹ کیا, انگلش میں اسی معاملے کو علیحدہ سے ٹویٹ کیا. ہم اس کو پرسیو کر رہے ہیں.
3 दिन جو ہے جو سیکٹری ہے چیف سیکٹری ہے وہ ملتان بیٹھے گا اور 2 دن جو ہے وہ باوجود بیٹھے گا. لیکن کیپٹل کے اوپر بات نہیں کی. کیپٹل سیکریٹریٹ جو ہے وہ ملتان ہوگا یا بات پر ہوگا. میں اس پہ بات ندیم پریٹی صاحب نے کھل کے اس کی مذمت کی ہے. بالکل. مخدوم صاحب پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں, وہ اس وقت کرنٹائن ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. وہ سب سے لیکن وہ اگر ٹویٹ کر سکتے ہیں, اگر ٹویٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس پہ بھی تو ان کو چاہیے نا, آفیشیل بیان آنا چاہیے نا. بالکل ملتان کی پالیٹکس میں یہ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں سوائے پی ٹی آئی کے ہر پارٹی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ضروری نہیں کہ پی ٹی آئی حکومت میں ہے تو یہی رول پلے کرے. ہر جو ملتان کا بڑا نام ہے, میں آپ کو پوائنٹ سمجھ گیا. شاہدو صاحب پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں اور وہ پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی ہیں, اور ان کے وہ ناپ تول کے بولتے ہیں. ابھی وہ کرنٹائن ہیں, اکیلے ہیں, یہ ایک نازک معاملہ ہے. ان کی اسٹیٹمنٹ میں اور ہم دوستوں کی اسٹیٹمنٹ میں بڑا فرق ہے. ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوگی. تو وہ یہ کل کا یہ بیان ہے ایڈیشنل چیف سیکرٹری کا, تو اس کے اوپر انشاءاللہ سوچ بچار کے بعد مشورے کے بعد وہ ایک اسٹیٹمنٹ جاری کریں گے انشاءاللہ. رضوان صاحب آپ سے بہت شاندار گفتگو رہی. تو ابھی میرے چینل کے حوالے سے آپ کچھ پیغام دینا چاہیں گے؟ بھائی آپ نے علی اللہ صاحب, آپ کو میں عرصہ 8-9 سال سے جانتا ہوں, آپ سے دوستی ہے, محبت ہے. آپ بڑے محنتی آدمی ہیں. آپ ایک مطلب ایک انسان کا ذہن بھی اس طرف نہیں جاتا, آپ وہ کام شروع کر دیتے ہیں اور آپ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ. اب آپ کی فیلڈ نہیں تھی, آپ نے اسکول میں آ گئے, آپ کو اللہ نے آپ کو کامیابی دی. بیٹھے بیٹھے آپ کا دل کیا گیا میں نے وکیل بننا ہے. اب آپ نے اس کے اوپر پوری آپ نے ایفرٹ ڈالی اور اللہ نے آپ کو کامیابی دے دی. اور اب یہ جو آپ نے اپنا چینل بنا لیا اور اس پہ بہت سارے دوستوں کی میں نے رائے دیکھی کہ یار یہ علی کیا کر رہا ہے, مطلب مشکل کام ہے کمپیریٹیولی, یہ باقی پچھلے کاموں سے بھی سب سے مشکل کام ہے. تو آپ کی یہ خاصیت رہی ہے کہ آپ ہمیشہ سے مشکل کام جو ہیں وہ کرتے آئے ہیں. اللہ آپ کو اس میں کامیاب کرے, اس میں ہماری جان تک ہیلپ ہو سکے. عثمان بھائی یہ بتائیں کہ آپ کے علاقہ کے ایم ایل اے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب, وہ ایف پی اے محمد ندیم قریشی صاحب, ان کی کارکردگی کے بارے میں اوور آل آپ ایک جملے میں اگر بیان کریں تو؟ ندیم قریشی صاحب دیکھیں پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں, پہلی دفعہ وہ ایم پی بنے ہیں, اور یہ ایک پرسیپشن ہے مارکیٹ میں, ایک یہ پرسیپشن ہے کہ ندیم قریشی صاحب جو ہیں ملتان کے سب سے زیادہ ایکٹیو ممبر صوبائی اسمبلی, کوئی شک نہیں, ہر معاملے میں وہ ان کو آپ سب سے آگے دیکھیں, کوئی شک نہیں, ترقیاتی کاموں میں بھی اور وہ دوستوں کے کام آنے میں بھی. ان کا آفس بھی چل رہا ہے, وہ آفس میں بھی ٹائم دیتے ہیں. پھر وہ یونیورسٹی کے سینڈیکیٹ کے ممبر ہیں, وہاں پہ بھی وہ ٹائم دیتے ہیں. پھر وہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں, وہ انفارمیشن اینڈ کلچر کی, وہاں بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. وہ پنجاب حکومت کے ترجمان بھی ہیں. پھر وہ آپ کو شام کو ٹاک شوز پہ بھی نظر آتے ہیں. وہ وارلڈ سٹی ملتان جو پروجیکٹ ہے اس کے بھی وہ چیئرمین ہیں, تو اس میں بھی وہ اپنی کارکردگی دکھا رہے ہیں. تو یہ ایک بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ ساری چیزیں مینیج کرنا, ایٹ دا سیم ٹائم اپنی فیملی کو بھی ساتھ چلانا ہوتا ہے, اور پھر اپنا یہ سارے معاملات. تو ان کی پرفارمنس جو اگر آپ کمپیئر کریں ملتان کے یا باقی علاقوں کے بھی آپ ایم پی ایس سے دیکھیں تو ان کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے. اور وہ پہلی آپ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں, وہ کوئی سیزنل نہیں ہے, وہ پہلی دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں. تو انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے. اور شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ اٹ از ناٹ ٹائٹلز دیٹ آنر مین بٹ مین دیٹ آنر ٹائٹلز. تو شاہ محمود صاحب جو ہیں ان کو جو چیز بھی جہاں پہ بھی آپ ان کو بٹھا دیں وہ اس میں رنگ بھر دیتے ہیں, کیا وہ جان ڈال دیتے ہیں اس چیز میں. آپ ان کو کوئی بھی منصب آپ ان کو دیتے ہیں, وہ وزیر خارجہ ہیں تو انہوں نے بتایا ہے کہ کام کیسے ہوتا ہے. اس سے پہلے بھی اس ملک کے وزیر خارجہ رہے ہیں. نہیں, پچھلے ٹینیور میں پچھلے 10 مخدوم صاحب 8 سال نہیں تھے وزیر خارجہ, 9 سال, تو اس ملک کے اور بھی وزیر خارجہ رہے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا. لیکن اب بھی ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہے کہ مخدوم صاحب نے جو فارن پالیسی ہے اس ملک کی اس پہ بڑی جان ڈالی ہے. آپ کا امریکہ کے ساتھ بہت بہتر ہوئے. تو عمران خان صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہے, انہوں نے فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کر شاہ محمود قریشی صاحب کی وزیر خارجہ کی باقاعدہ تعریف کی ہے کہ سب سے بہتر جو منسٹری جو میری پرفارم کر رہی ہے وہ فارن منسٹری ہے. تو وہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے
کہ شاہ محمود صاحب ہمارے نمائندے بھی ہیں، ہمارے دوست بھی شاہ ہیں، ہمارے لیڈر بھی ہیں۔ شاہ محمود صاحب ہلکے میں ٹائم دیتے ہیں؟ شاہ محمود صاحب دیکھیں اتنی پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں وہ، اور کوئی بھی اگر کوئی کمیٹی بنتی ہے تو اس کے جو کنوینر ہیں وہ شاہ محمود صاحب کو ہی بنایا جاتا ہے۔ پھر وہ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی ہیں قومی اسمبلی کے، وزیر خارجہ بھی ہیں، بہت سارے ان کے معاملات ہیں۔ اس کے باوجود وہ ہفتے میں 2 دن جو ہیں سیٹرڈے سنڈے جو ہے وہ ملتان میں اپنے حلقے کے پاس آتے ہیں۔ آپ فیس بک اٹھا کے دیکھ لیا کریں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر دوسرے بندے شاہ محمود صاحب کے ساتھ موجود ہوگی، وہ ہر دوست کی دکھ میں شریک ہوتے ہیں، خوشی میں شریک ہوتے ہیں، جتنا ممکن ہو سکے۔ ان کے یہاں پہ آفیسز فنکشنل ہیں، کسی کا کوئی چھوٹا موٹا کام ہے وہ ہو رہا ہے، اسلام آباد ان کا آفیسز جو ہیں وہ فنکشنل ہیں، تو وہ اپنے تئیں اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ بہت بہترین طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تھینک یو۔